السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو پہچان رمضان ٹرانسمیشن افطار عامر کے ساتھ شہر رمضان اور جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، آج اس پلیٹ فارم پر ہمارے جو مہمان ہیں یہ بڑے اہم لوگ ہیں. ایک این جی او ہے جس کا نام ہے روشنی، اور یہ 2005 میں ناظرین کرام رجسٹر ہوئی. اس کے بانی محمد علی صاحب نے ایک ایسا بیڑا اٹھایا کہ وہ ان بچوں کو ڈھونڈیں گے جو لاپتہ ہو گئے ہیں. اب تک روشنی این جی او 2000 سے زائد گمشدہ بچوں کے کیسز پر کام کر رہی ہے، جن میں سے 700 کیسز حل ہو چکے ہیں اور باقی انشاءاللہ بہت جلد حل ہو جائیں گے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی فیملی موجود ہے جن کا بیٹا سمر دسمبر 2009 کو گھر کے پاس سے اٹھا لیا گیا تھا. اس کا گھر لائنز ایریا میں تھا اور جب سمر کو اٹھایا گیا تو اس کی عمر 3 سال تھی. 3 سال. آج اس کے ماں باپ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم سنیں گے کہ وہ ہم سے کیا باتیں کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج بقار اور نگار کی بھی فیملی ہے جن کی عمر 5 اور 6 سال تھی جب وہ اختر کالونی 9 اگست 2011 کو وہاں سے اغوا کیے گئے تھے. اور ایک ایسی خوش نصیب فیملی بھی موجود ہے جن کا بیٹا غلام رسول ایک اسپتال کے ویٹنگ ایریا سے 17 اگست 2011 کو اغوا کر لیا گیا تھا. اس وقت اس کی عمر 2 سال تھی لیکن 20 دن کے بعد وہ مل گیا تھا. ایک اور فیملی جن کی بیٹی مہوش جو کہ گلشن اقبال کے علاقے سے 6 فروری 2011 کو اغوا کی گئی تھی. اور ایک اور فیملی بھی ہے جن کی بیٹی مریم 5 سال کی عمر میں لانڈھی کے علاقے سے کھوئی تھی. ان کے بچوں کا کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں. یہ ماں باپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہے جن کے لخت جگر نور نظر اغوا کر لیے جائیں یا کوئی انہیں ان کی آنکھوں سے دور کر دے. ہمارے ساتھ یہ مہمان موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آج ناظرین کرام یہ بہت اہم لوگ اس لحاظ سے ہیں کہ یہ اپنے درد کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. رمضان المبارک میں ہم سب اپنی فیملی کے ساتھ افطار کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا کہ ان کی اب کوئی فیملی نہیں ہے، کیونکہ جس گھر میں بچے نہیں ہوتے اور وہ اغوا کر لیے جاتے ہیں اور معلوم بھی ہو کہ وہ اغوا ہو گئے اور یہ نہ معلوم ہو کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، تو یہ وہی جان سکتے ہیں کہ جن پر یہ بپتا گزر رہی ہوتی ہے اور یہ دکھ اور درد وہ سہ رہے ہوتے ہیں. تو بہت حساس موضوع ہے ناظرین کرام. شاید ہو سکتا ہے آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں. میں ان کے پاس جا رہا ہوں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں، ساری تفصیلات معلوم کرتے ہیں. روشنی این جی او کے تحت یہاں پر یہ لوگ آئے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کچھ بتائیے. مائک تھوڑا سا اوپر کر لیجیے. میں پکڑ لوں مائک؟ میں پکڑ لوں. جی. میرا بچہ سمر مہندی 3 سال کی عمر تھی. اس کا 2009 میں 21 دسمبر کو دروازے کے پاس سے کسی نے اٹھا لیا. میرا ایک ہی بیٹا ہے اور بیٹیاں ہیں، میری ایک ہی بیٹا ہے. آج 3 سال ہو گئے اس کو گم ہوئے. میری آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں اس کو. کوئی دن کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب میں اس کو نہیں ڈھونڈ پاتی. کہیں بھی جہاں جاتی ہوں اس کو کہیں سے نہیں مل پا رہا میرا بچہ. آپ نے کہاں کہاں پر کوششیں کی؟ کیا کیا ہوا مجھے ذرا بتائیں. میں تھانے میں بھی گھومی ہوں، تھانے میں گئی ہوں، میں ہر جگہ گئی ہوں. کہیں سے کوئی سراغ نہیں ملا. یہ ہمارے محمد علی بھائی ہیں، بس ان کی بدولت جو کچھ بھی ہے یہی بس میرے ساتھ کوشش کر رہے ہیں. روشنی ہیلپ لائن والے انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا. جب سے ساتھ دے رہے میرے، انہوں نے کتنے پروگرام کروائے میرے، لیکن کہیں سے بھی کوئی امید کی کرن نہیں نظر آئی ابھی تک. 3 برس ہو گئے اس کو گم ہوئے ہوئے. جی. آپ ظاہر ہے کہ ماں ہیں، ماں سے میں یہ تو نہیں پوچھ سکتا کہ بچہ کتنا یاد آتا ہے. یاد تو آتا ہی ہوگا، لیکن اس کی چیزیں آپ کے پاس ہیں گھر میں موجود؟ جی. اس کے کپڑے. آپ زیادہ ان چیزوں کو مت دیکھا کریں. یہ میں ویسے آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کا دل جو ہے نا
وہ پھر قابو میں نہیں آئے گا. دعا کریں, کوششیں ہو رہی ہیں, محمد علی صاحب بھی کر رہے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے آپ زیادہ تر اس کی چیزیں دیکھتی ہوں گی, جاتی ہوں, بس یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. مجھے کوئی لمحہ نہیں ہوتا, میں گھر سے باہر جاتی ہوں, جب میں واپسی آتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ شاید میرے دروازے پہ رش لگا کہ تمہارا بچہ مل گیا. جی محمد مرزا. شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں موقع دیا. ان کا منتوں کے بعد ایک ہی یہ لڑکا پیدا ہوا تھا, باقی ان کی بیٹیاں ہیں. اس دن سے اس فیملی کا یہ حال ہے کہ یہ روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں. اور اگر بر وقت پولیس اس پہ کارروائی کر لیتی تو شاید بچہ ریکور ہو جاتا. یقیناً بچہ بہت چھوٹا ہے, 2-2.5 سال کا تھا. اس کو کوئی بیکری مافیا کے لوگ اٹھا کے لے گئے, اب تک کی جو ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہیں. لیکن اس فیملی کا یہ حال ہے کہ نہ اب ان کے بچے اسکول جاتے ہیں, ڈر کے مارے ان کو باہر نہیں بھیجتے ہیں. مطلب بہت ایک بڑا ڈیزاسٹر ہے اس فیملی کے لیے. اور سائیکولوجیکلی جو ہے, ذہنی نفسیاتی اتنی یہ ڈسٹرب ہیں کہ اب یہ گھر سے باہر نہیں نکلتی. دوسرے بچوں کی جو دیکھ بھال تھی وہ ختم ہو گئی ہے. کراچی میں یہ ایک المیہ ہے, ہر سال ہماری اپنی ریسرچ کے مطابق 3000 سے زائد بچہ غائب ہو جاتا ہے. اور کئی ایسے بد نصیب بچے ہیں جن کی ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں, جو ہے وہ زیادتی کرنے کے بعد ان کو مار کے پھینک دیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, ایک الارمنگ سچویشن ہے. یہ تو صرف کراچی کی, میں 100 تھانوں کی حدود کا آپ کو ایک ڈیٹا بتا رہا ہوں. اگر ہم اس کو پاکستان لیول پہ دیکھیں تو یہ ہزاروں کی تعداد میں بچے گم ہو, سمجھ لو غائب ہیں پرسرار طور پہ, اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو رپورٹنگ کے لیول پہ یہ اتنا سیویئر نگلیکٹ ہے کہ اگر بر وقت پولیس جو ہے اس پہ ایک بر وقت جو ہے وہ کارروائی کرے, رپورٹ کرے, تو میرے خیال میں ایسے کئی بچے ہیں جو ریکور ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسے کئی کیسز ہیں کہ جن کی بچہ آج غائب ہوا. خاص طور پہ اب ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ 6 سال سے لے کے 12 سال تک کی جو بچیاں ہیں وہ غائب ہوتی ہیں, اور اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈیز ریکور ہوتی ہیں. مطلب ہماری سوسائٹی, ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, اتنا سینسٹیو ایشو ہے. اب یہ ان کا بچہ منتوں کے بعد پیدا ہوا, اب یہ روزانہ جب اس کے کپڑے دیکھتی ہیں, اس کے کھلونے دیکھتی ہیں, تو ان کا یہ حال ہے کہ کہتی ہیں میں روز جیتی ہوں روز مرتی ہوں. نہ ہمارے گھر میں چولہا جلتا ہے, نہ کوئی کام پہ جاتا ہے. شوہر ان کے جو ہے وہ, یہ ذرا دکھائیے بھائی, یہ ذرا دکھائیں, یہ اس کو دکھائیے ذرا قریب سے. تو آج اس پروگرام کی توسط سے جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, رمضان کا رحمتوں والا مہینہ ہے, سب دعا کریں کہ ان کا بچہ ان سے مل جائے. تو میرے خیال میں ان کی یہ قیمتی دولت جو چلی گئی ہے واپس آ جائے, تو ان کی زندگی میں روشنی واپس آ جائے. دعا تو کریں گے محمد علی صاحب, دعا تو سب کریں گے, لیکن بہت دکھ ہوتا ہے ہماری حکومت, حکمران, ادارے, پولیس, مطلب مہنگائی الگ ہے, روزگار لوگوں کے پاس نہیں ہے, بچے اغوا ہو رہے ہیں, مائیں رو رہی ہیں. مطلب محمد علی صاحب یہ بھی تو ایک ہے نا پہلو زندگی کا. وہ تو ٹھیک ہے, دعا تو سبھی کریں گے, دعا ہی کر سکتے ہیں, اور کیا کریں گے محمد علی صاحب, میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ تو پھر بھی بہت کوشش کر رہے ہیں, آپ اس نامساعد حالات میں بھی اپنی این جی او کے ذریعے آپ بچوں کی تلاش کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. لیکن صرف دعا تو نہیں ہوتی نا, ہر شے دعا تو نہیں ہوتی, کچھ دوا بھی ہوتی ہے. کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ذمہ داریاں بھی ڈال رکھی ہیں, اور وہ ذمہ داریاں حاکموں پر ہوتی ہیں, حکمرانوں پر. میں حیران ہوں کہ ہمارے یہاں سی پی ایل سی ہے, پولیس ہے, دیگر ادارے ہیں, مطلب یہ کہ گورنر ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, منسٹرز ہیں, یہ بچے اغوا ہو رہے ہیں, کوئی فکر نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں. عامر صاحب, افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر کسی اثر و رسوخ والے یا کسی امیر شخص کا بچہ غائب ہو جائے تو ساری ایجنسیاں, سارے ادارے سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو ہاتھی لا کے دینے پہ تیار ہوتے ہیں. لیکن کسی غریب کا بچہ گم ہو جائے, یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ 3000 سے زائد بچے ہر سال کراچی میں لاپتہ ہو جاتے ہیں, ان کی رپورٹ تک درج نہیں کی جاتی. قانون موجود ہے ہمارے یہاں, ڈائریکٹ ایف آئی آر ہو سکتی ہے اگر بر وقت اسی وقت ان والدین کو, ان کو سننے والا کوئی نہیں ہے, ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ ان کو سن لیا جائے, ان کے دکھ کو سن لیا جائے. وہ دیکھیں مسلسل رو جا رہی ہیں, وہ مسلسل روئے جا رہی ہیں. وہ سمر ظاہر بیٹا یاد آ رہا ہے ان کو, 3 سال کا تو اغوا ہوا ہے, اب تو 6 سال کا ہو گیا ہوگا, اب کہاں ہے. ہم تو خود انہیں یاد نہیں کرانا چاہتے ہیں. ہم تو خود جب میں جاتا ہوں ان سے میں آنکھ نہیں ملا سکتا ہوں کہ میں خود بے بس نظر آتا ہوں. ان کے بچے کے آج تک تلاش نہیں کر سکتا. کوئی کلو نہیں ملا, کوئی کلو یہی ملا ہے کہ یہ لائنز ایریا کے ایریا میں جہاں یہ رہتے ہیں وہاں پہ ان کے گھر کے پاس کچھ ویران علاقہ موجود ہے, اور اکثر وہاں کوئی کچرا چننے والے آتے تھے, لیکن اس دن کے بعد سے انہوں نے آنا بند کر دیا. وہ بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ ان کی جو بڑی بیٹی ہے 10-12 سال کی, اس نے ذرا سا چھوڑ دیا تھا گیٹ کے پاس, وہ گھٹنے چلتا چلتا کہیں آگے گیا, اور اس کے بعد بس وہ پھر پرسرار طور پہ ایسا آنکھوں سے اوجھل ہوا, غائب ہو گیا کہ آج تک اس کی راہ تک رہیں گے. آپ
مریم مریم کون ہے آپ کی؟ مریم میری بھتیجی ہے ہاں جو دکان پہ چیز لینے گئی تھی 3 بچوں کے ساتھ. 2 بچے تو گھر واپس آ گئے تھے. مریم چیز لینے گئی. وہ دکان پہ چیز لینے گئی تھی 3 بچوں کے ساتھ. 2 بچے تو گھر واپس آ گئے تھے. مریم چیز لینے گئی تھی دکان میں اور 5 برس کی تھی. 2 بچوں کے ساتھ گئی تھی. جی ہاں، یہ بچی واپس نہیں آئی، 2 بچے واپس آئے. یہ بس واپس نہیں آئی اور 2 بچے واپس آ گئے. اور یہ میرا بھائی یہ کانوں سے سنتا نہیں ہے بالکل. اچھا، یہ سن نہیں سکتے؟ کم سنتا ہے. ہاں. تو اس کے ساتھ میری تعاون ہے کہ میں ان کے ساتھ ہر جگہ چلے جاتا ہوں. باقی ان نے اتنی کوشش کی ہے کہ ایوان صدر سے بھی لیٹر جاری ہوا ہے کہ بھئی اس بچے کے بارے میں کچھ کوشش کرو. تو ہمارا کیس جو ہے وہ AVCC میں ہے. علی محمد انسپیکٹر جو ہے. کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً 1.5 سال ہو گیا. 1.5 سال؟ جی 1.5 سال ہو گیا. یہ 1 سال 3 مہینے. دیکھیں باپ کو سب یاد رہتا ہے نا، وہ ایک دن گنے ہیں، انہوں نے دن گنے ہیں. جی 1 سال 3 مہینے. جی. تو وہ مجھے ایک فون بھی آیا تھا بیچ میں کہ مجھے پیسوں کا ڈیمانڈ کیا میرے سے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، آپ آ جائیں یہاں پر. مجھے علی محمد صاحب نے کہا تھا یہ پولیس انسپیکٹر ہے. مجھے ان نے کہا تھا کہ آپ ان کو کہیں کہ آ جائیں. اور میں نے ان کو بلا بھی لیا وہاں پر اس جگہ پہ. پھر وہاں پر کوئی پولیس تھی نہیں اور وہ اس جگہ پہ آ بھی گئے تھے. وہ تو ایک گاڑی آ گئی وہاں پر پولیس کی اچانک سی، تو میری جان بچ گئی وہاں پر. جب دوبارہ میں نے علی محمد صاحب سے اس بات کے بارے میں کہا کہ بھائی آپ کیوں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے، کہنے لگے ہمیں تو پیٹرول کے پیسے چاہیے، ہمیں پیٹرول نہیں ملتا، یہ ہوتا اور فلاں، یہ وہ بہانے بناتے رہتے. مطلب کسی قسم کا تعاون ہمارے ساتھ نہیں کرتے. یہ میرا بھائی ہے، ان نے ان پہ کیس کیا ہوا ہے سندھ ہائی کورٹ میں. تو تاریخ کے لیے کبھی آتے کبھی نہیں آتے، کبھی کیا بہانے کرتے کبھی کیا کرتے. مریم کے والد بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کے چاچا بھی ہیں. مریم بھی، اس کا پتہ نہیں. اور آپ سن لیجئے کہ پولیس والے کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ایک اور بھائی ہمارے یہاں موجود ہیں. آپ کا کیا نام ہے بھیا؟ وعلیکم السلام. جی میرا نام غلام سرور ہے. اچھا جی. 17 اگست مقامی اسپتال سے میرا بیٹا جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے غلام رسول غائب ہو گیا. یہ غائب ہو گیا تھا؟ جی. تقریباً 20 سے 22 دن بعد مجھے ملا. کس کے پاس تھا یہ؟ کوئی معلوم نہیں ہو سکا کس کے پاس تھا. ہم نے اس کی وجہ سے ساری اپنے گھر کی تباہی. ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، وہ فوت ہو گیا. پھر روشنی ہیلپ لائن کی مدد سے کچھ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، کچھ ہم اس کے قریب تھے. میں نے پورا اپنا گھر اجاڑ کے، پر اللہ نے اتنا کامیاب کیا. 22 دن بعد یہ بچہ مجھے کراچی میں مل گیا. اچھا. ملنے سے بعد ہمارے پاکستان حکومت کا تھا، جو بھی آئے وہ سب کو پتہ ہے. میں پاکستانی بھائیوں کو اپیل یہ کروں گا، ایسے لوگ جو اس وقت کسی مصیبت میں اس کی مدد ضرور کرے. السلام علیکم. اس میں عامر صاحب میں بتایا تو ان کے ساتھ ایک کشمکش یہ تھی کہ یہ مقامی ہاسپٹل میں اپنی وائف کو ڈلیوری کیس کے لیے لے کے گئے. ایک بچہ ان کا ڈلیور ہوا، پیدا ہوا، خوشی آئی گھر میں. رات بھر جاگے ہوئے تھے نیچے مقامی ہاسپٹل کے لان میں. بچے کو لے کے صبح لیٹے، آنکھ لگی، جب آنکھ کھلی تو یہ بچہ کوئی اٹھا کے لے گیا. کیا عالم ہوگا کہ ایک بچہ ان کے گھر میں خوشی آئی اور ایک کو اٹھا کے لے گیا. اس دن سے ان کے گھر میں ایک ماتم تھا. گھر کی ایک چیز بیچ دی. جعلی عامل پیر فقیروں کے چکر میں آ کے انہوں نے سب کچھ لٹا دیا. اس موقع پر وہ تو زیادہ نکل آتے ہیں نا، جعلی عامل اور سارے. جیسے ان کے کیس میں یہ ہوا کہ جو کالز آ رہی ہیں، جو اشتہار ہم نے بنائے، جو لگائے، جو اخبار میں دیے، یا اس کی وجہ سے وہ اشتہار دیکھ کے ایسے فراڈی لوگ جو اشتہار دیکھ کے ایسے لوگوں کو مینٹلی ٹریپ کرتے ہیں اور وہ ان کو کال کر کے کہتے ہیں کہ بچہ ہمارے پاس ہے، آگے مذہب کے نام پر ٹریپ کرتے ہیں. مذہب کے نام سب جعلی ہوتے ہیں، یہ سارے فراڈ ہوتے ہیں. دینے والی ذات صرف پروردگار کی ہے، کوئی نہیں دے سکتا. آپ کچھ بتائیں گے؟ ہاں یہ مجھے دکھائیں. یہ دونوں بچے ہیں ناظرین کرام، نگار خان اور وقار خان. نگار خان اور وقار خان یہ بھی غائب ہو چکے ہیں، گمشدہ ہو چکے ہیں. اور 9 اگست 2011 کو محمود آباد تھانے کی حدود سے ان کو، یعنی آخری بار ان کو وہیں دیکھا گیا تھا، وہاں سے پھر یہ پرسرار طور پر لاپتہ ہو گئے. جی. یہ تقریباً اختر کالونی گلی نمبر 9 2:30 بجے کھیلنے نکلے تو 20 منٹ کے بعد پتہ چلا کہ بچے غائب ہو گئے. جی. 20 منٹ کے بعد دکان میں ادھر گیا، ادھر دکان میں دیکھو، ادھر پہ دیکھو،
किसी दुकान से कोई पता नहीं कि मस्जिदों में ऐलान करो पूरी रात 1 बजे तक। उस वक्त भी रमजान था, सही। यानी 8वां रमजान 9 अगस्त। दूसरे दिन फिर गाड़ियों पर स्पीकर लगाए, पूरे इलाके में जो नज़दीक इलाका है, महमूदाबाद, आजम बस्ती, अख्तर कॉलोनी, कयूमाबाद और कश्मीर कॉलोनी, जुने जो टाउन, इस इलाके में पूरे सुबह से शाम तक गाड़ी जो है ना स्पीकर पे ऐलान करते रहे। किसी जगह से कोई इतला नहीं मिला। अभी तकरीबन 1 साल होने वाला, कोई इतला नहीं है बिल्कुल। मैं यही कोई कहता है कि उधर चले जाओ, कि मतलब ये है कि रोशनी एल फला एक इदारा है, उनको किसी तरीके से हम उधर पहुंच गए कि भाई वो मदद दे सकते हैं। इनका क्या इम्कानात है मिलने के कुछ? हाँ, इनका ये है कि इनके दोनों बच्चे जो है वो पुरस्कार तौर पे लापता हो गए। इसका भी यही हुआ कि फौरी तौर पे रिपोर्ट करने में लेट हो गए। मतलब अगर थाने जाते तो अमूमन थाने का एटीट्यूड ये होता है कि बच्चा गुम है तो आप उसको तलाश करें, अगर वो नहीं मिलता तो फिर आइएगा, फिर हम कुछ करेंगे। इस पे चाहे जितने दिन लग जाए। वो जो क्रूशल टाइम होता है बच्चे की तलाश का, जिसमें उसकी मूवमेंट हो जाती है, इसकी मोबिलिटी हो जाती है, अगर उसको ट्रैफिक करना चाहते हैं, उसको ले जाना चाहते हैं, फरोख्त करना चाहते हैं, तो उतने वक्त में उस बच्चे का काम हो जाता है और उसी वक्त में बच्चे की तलाश भी हो सकती है। तो जो फ्रंट डेस्क होता है थाने का, उसको चाहिए फौरी रिस्पॉन्ड करें ताकि ज्यादा चांसेस होंगे बच्चे रिकवर हो सके उसमें। आपका भैया माइक दीजिए जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जी। सर मेरी बच्ची मेरे से तकरीबन 2011 6 अक्टूबर से लापता है। बच्ची क्या नाम है? मेरे से ये उसकी तस्वीर है, ये बच्ची की तस्वीर। और उसके बाद मैंने मुबीना टाउन थाने में गया तो मैं रिपोर्ट कटाई तो उसने मेरी कोई मदद नहीं की। ऐसे कि चलते चलते मैं बहुत कराची ढूंढी, बहुत चक्कर लगाए, जहाँ भी किसी ने बोला है मैं वहीं गया। मोहम्मद अली साहब ने को पता चला तो इसने मेरे को फ़ोन किया, भाई तुम्हारी बच्ची गायब हो गई है, तुम मेरे आप पास काम आओ। क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। कितने घर में और आपके अफराद हैं? हमारे घर में 4-5 अफराद, 5 बच्चे थे मेरे, 2 बेटे, 2 बेटियाँ, 3 बेटे। 2 बेटे 3 बेटियाँ? 3 बेटे और 2 बेटियाँ हैं। अच्छा, जिनमें से एक तो अगवा हो गई। हाँ। इसके अलावा आप कुछ यानी और कोई गुजर बसर के मतलब? सर मैंने बहुत, मोहम्मद अली साहब ने मेरे साथ बहुत ताउन किया है। नहीं, मोहम्मद अली साहब तो माशाल्लाह नेक काम कर रहे हैं, लेकिन गुजर बसर के और कुछ तरीके नहीं है, सिर्फ मजदूरी करते हैं आप? जी जी, मजदूरी करते हैं। कितना कमा लेते हैं आप? जी, कभी 200 बन जाता है, कभी 300 बन जाता है, कभी 500 बन जाता है, तो अल्लाह माले के गुजारा हो जाता है। तो हमारी मुबीना टाउन थाने वाले किसी ने नहीं सुनी। दोबारा इसने मेरी FIR कटाई और उसके बाद मैं चला गया तो उसने बोला है भाई तुम्हारा इलाका जो है ये हाजी लीमू गोड सही नहीं है, उधर हम नहीं जा सकते। बस इलाका सही नहीं है इसलिए लगा दिया। मैं बात करता हूँ आपसे अभी, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं नाज़रीन किराम। ये जो कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं, मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोच रहे होंगे और किस तरह से इस पूरे वाक़े को ले रहे होंगे। वाक़यात हैं, वाक़यात तो नहीं है, वाक़यात हैं, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। इस वजह से परेशान हूँ नाज़रीन किराम कि एक ही बात मुझे बार बार वही बात मेरे जहन में आती है कि हर इस अमल का हिसाब हाकिम से लिया जाएगा। और मैंने इतना पुरसुकून हाकिम अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि जिसके दौर में बच्चे भी अगवा हो रहे हों, टारगेट किलिंग भी हो रही हो, कत्लो गारत भी जारी है, रोज़गार भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, लोग परेशान हैं, खाने को कुछ नहीं है। और मैंने इतना इत्मीनान और इतना मुतमईन हाकिम कम से कम तारीख के किसी भी सफ़े में ऐसा तस्करा नहीं पड़ा। ये बच्चे जिनके गायब हो चुके हैं और जो यहाँ पर बैठे हैं, इनके दिल से दुआ नहीं निकलती है, आह निकलती है, आह। और गरीब की आह जब अर्श पर पहुँचती है तो अर्श हिला देती है। ये जहन में रखना चाहिए। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमें यकीन है कि आप सब लोग हमारे साथ ही रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।